ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون؟ ابو خان بول رہے ہیں؟ ہاں بھائی، آپ کون؟ آپ کو ایک سوال پوچھنا تھا مجھے۔ سوال پوچھیے۔ نہیں، یہ جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ، اس کے لیے کوٹ پینٹ پہن کے رکھتے ہیں بھائی آواز صاف نہیں آ رہی، ٹھیک سے بولیے بھائی۔ جیسے کوٹ پینٹ پہن کے رکھتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں اور بھی ہمارے جو بڑے بڑے ہیں وہ کوٹ پینٹ پہن کے رکھتے ہیں، تو کچھ جو اعتراضات کرتے ہیں تو ان کو کیا جواب دیں؟ اچھا، آپ کون بول رہے ہیں بھائی؟ میرا نام محمد شاہد ہے۔ ہاں شاہد بھائی، دیکھیے یہ کوٹ پینٹ بھی ایک بھائی کپڑا ہے، لباس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو سنت کے مطابق اگر آدمی پہن رہا ہے کہ اس کی جو پینٹ ہے وہ ٹکنے کے اوپر ہے اور اس کا جو کوٹ ہے اتنا ڈھیلا ڈھالا ہے کہ بدن کے اعضاء نہ جھلکے، تو جائز ہے۔ ایک منٹ، ابو خان صاحب، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ایسا کبھی پہنا نہیں، تو ان کی سنت ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں نا۔ نہیں، اللہ کے نبی نے پہنا نہیں تو منع بھی نہیں فرمایا نا۔ منع نہیں فرمایا، لیکن ایسا پہننا تو جائز نہیں ہے نا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ ہاں تو ناجائز کہاں کہا اللہ کے نبی نے؟ تو مطلب جو ناجائز نہیں کہا تو وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ تو یہی تو، یہ تو ہمارا لباس نہیں ہے۔ لیکن بھائی دیکھیے، اب آپ نے سوال کیا ہے تو تھوڑا جواب سننے کی طاقت رکھیں گے یا بیچ میں میرے کو آپ ٹوکتے رہیں گے؟ وہ بات بتا رہا ہوں نا میں تو آپ کو، جیسے یہ لوگ اعتراضات کرتے تو کم سے کم 2 منٹ تو مجھے دیجیے۔ 2 منٹ میں اپنا انشاءاللہ پورا آنسر کمپلیٹ کر دوں گا، پھر آپ کا جو بھی مطلب سوال ہوگا آپ کر لیجیے گا۔ بولیے بھائی دیکھیے، سوال یہ ہے کہ کوٹ پینٹ پہننا کیا مطلب بھائی، یہ سنت سے ثابت ہے کیا؟ کبھی اللہ کے نبی نے کوٹ پینٹ پہنا ہے کہ نہیں؟ کیا صحابہ کبھی کوٹ پینٹ پہنتے تھے کہ نہیں؟ تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے امت کو یہ نہیں بتایا کہ تم مطلب ایسا ہی مطلب بھائی اس کو پہنو، لباس کو، یعنی کہ تم جینس ہی پہنو، تم لوور ہی پہنو، تم کوٹ پینٹ ہی پہنو، تم شیروانی ہی پہنو، تم یہ کرتا پاجامہ ہی پہنو۔ اس ٹائپ سے آپ کو بھائی ایک بھی حدیث نہیں ملے گی۔ اسلام میں جو بھائی آداب آئے ہوئے ہیں لباس کے، بھائی وہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال عورتوں کے اوپر بعد میں آتے ہیں، مردوں کا آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مردوں کے لیے جو ہے کہ آدمی جو بھائی اپنی پینٹ پہنے، تہبند پہنے، پیجامہ پہنے، ٹھیک ہے، لنگی پہنے، وہ ایسی ہو جو ٹکنے کے اوپر ہو، ٹھیک، اور اس کا جو بدن کا جو کپڑا ہو وہ ایسا ہو جو ایک دم ڈھیلا، مطلب ایک دم بھائی وہ ڈھیلا ہو، بدن کے اعضاء جو ہے اس کا جو مطلب وہ فگر ہے بھائی وہ پتہ نہ چلے۔ کپڑے اتنے باریک نہ ہو کہ بدن کا جو اندر کی جو کھال ہے وہ مطلب بھائی پبلک کے سامنے آ جائے، ٹھیک۔ آدمیوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، ٹھیک۔ اب کوٹ پینٹ کو اب ناپتے ہیں اس اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اصول کے اوپر۔ اگر کوئی کوٹ پینٹ کی پینٹ ایسی پہنتا ہے جو ٹکنے کے اوپر ہے، کوٹ اگر وہ ایسا پہنتا ہے، ٹھیک ہے، جو مطلب بھائی وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، اس میں بدن کا اعضاء نہ پتہ چلتا ہو، فگر نہ پتہ چلتا ہو، اندر اتنا باریک کوٹ نہ ہو، تو اس کو پہن سکتے ہیں۔ اب اس میں غلط کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، بدعت کیا ہے اور حرام کیا ہے، بھائی یہ آپ ہم کو بتا دیجئے تو انشاءاللہ جو لوگ کوٹ پینٹ پہنتے ہیں ہم ان کی اصلاح کر دیں گے۔ وہ بات نہیں ہے، ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو لباس بتایا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جینس پینٹ نہیں پہنا کبھی، تو ہم لوگ تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی، ارے اللہ کے نبی تو کبھی کبھار بھائی کچھ پہننے کو نہیں ہوتا تو چادر کو موڑ کے پہن لیتے تھے۔ اب آج کی تاریخ میں کون ایسا ہے جو بھائی وہ چادر کو پہنتا ہے؟ تو پھر ہم لوگ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہیں نا۔ نہیں، آج کی تاریخ میں کون ایسا ہے جو مطلب بھائی اس کے پاس ایک دم لاکھوں روپے بھرے ہوئے ہوں لیکن وہ کرتا پاجامہ، پینٹ شرٹ، کوٹ پینٹ اور شیروانی چھوڑ کے وہ چادر کو چھید کر کے اوپر سے پہن لیتا ہو؟ ایسا ایک بھی آدمی میں دیکھا نہیں ہے ابھی تک۔ تو مطلب ہم لوگ جیسے جیسے یہ بڑھتے جائے گا ویسے ویسے ہم لوگ چینج کرتے جائیں۔ بھائی دیکھیے، جو لباس کے آداب ہے اگر اس سے کوئی بھی لباس بھائی ٹکرا رہا ہے تو وہ شریعتاً غلط ہے۔ جیسے کوئی آدمی جینس پہن رہا ہے اتنی ٹائٹ ہے کہ اس کی ایک دم چوتر ووتر سب کچھ بھائی اس کی ایک دم بھائی وہ جھلک رہی ہے، دکھ رہی ہے، تو ایسی لباس پہننا بھائی یہ شریعتاً جائز نہیں ہے۔ لیکن کوئی جینس پہنا ہوا ہے جو بالکل ڈھیلی ہے، بدن کا اعضاء بھی نہیں پتہ چل رہا ہے، ٹکنوں کے اوپر بھی ہے، تو بھائی اس کو آدمی پہن سکتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ جو آدمی رہتے ہیں نا، نارمل آدمی کی ایک الگ بات ہوتی ہے،
جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جو ہمیں صحیح راستے پہ لانے والے ہیں وہی اگر ایسا پہن کے رکھیں گے ٹائی تو کیا غلط کیا ہے بھائی؟ یہ غلط ہے نا بھائی. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، بیدر عمران ہیں، ایڈوکیٹ سید ہیں، اگر یہ کوٹ پینٹ پہن کے بیان کر رہے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ ارے تو یہ تو ہماری نہیں غلط کیا ہے میرے بھائی؟ مجھے یہ تو بتائیے، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ثابت کیجیے کہ یہ مسلمان کا ہے لباس. ہاں بالکل میرے بھائی، کوٹ پینٹ جو بھائی یہ ایجاد ہوا تھا، یہ اسپین میں بھائی یہ اس کا ایجاد ہوا تھا، اور وہاں پہ ایک بھائی وہ کالج تھا، یونیورسٹی تھی، اس میں جو بھائی وہ مسلم لوگ تھے وہ لوگ پہنتے تھے کوٹ پینٹ، وہ ان کے اسکول کا کلچر تھا. ایسے تو کرتا پاجامہ ہے بھائی، آج کل ہندو بھی پہن رہے ہیں، تو کیا آدمی کرتا پاجامہ پہننا چھوڑ دے گا؟ جو سعودی عرب میں جو توپ پہنتے ہیں، توپ تو جو عیسائی پادری بھی توپ پہنتا ہے، تو کیا ہم لوگ بھائی توپ پہننا چھوڑ دیں گے؟ اب یہ ہندو ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہ بھی دال کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، تو کیا ہم لوگ بھی کھانا چھوڑ دیں؟ بات ہو رہا ہے کھانا کے، تو صلی اللہ تعالیٰ لہسن نہیں کھاتے تھے. ارے میرے بھائی، آپ تو مطلب ایسا بتا رہے ہیں کہ اگر کوٹ پینٹ کسی عیسائی نے پہن لیا، ہندو نے پہن لیا، تو کیا اس کو مسلمان پہن ہی نہیں سکتا ہے؟ یہ مطلب کہاں سے اصول ہے؟ میرا یہ کہہ رہا ہوں، میرا آپ مطلب نہیں سمجھ رہے ابھی تک. آپ ہم اتنا بتا دیجیے، کوٹ پینٹ میں ایسی کون سی بھائی شرعی بھائی وہ کمی ہے، برائی ہے جو قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے؟ ایک کمی بتا دیجیے تو انشاءاللہ اس کو دور کریں گے. ارے آپ رکے تو ضرور، میری بات آپ سنتے ہیں. اور جو لوگ کوٹ پینٹ کو ٹارگٹ بناتے ہیں نا، ان کے گھر کی عورتیں ساڑی پہنتی ہیں، تو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو تو روکتے نہیں، ساڑی ایسی پہنتی ہے کہ ان کا پیٹ کا حصہ، پیٹ کا حصہ ایک دم بھائی اوپن رہتا ہے. میری بات ہی نہیں سن رہے، آپ میری بات ہی نہیں سن رہے، آپ اپنا ہی کہہ رہے ہیں. تو سنائیے نا میرے بھائی، کوٹ پینٹ میں غلطی کیا ہے؟ آپ ہمیں غلطی بتائیے. ارے غلطی میری بات تو سن لیجیے، آپ تو بیچ میں بول جاتے ہیں. تو بتائیے نا میرے بھائی، غلطی کیا ہے کوٹ پینٹ میں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ ارے یہ کوٹ پینٹ جو ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ارے میرے بھائی، ممبر کے اوپر کھڑا ہو کے اگر کوئی ننگا بھی کہے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہم اس ننگے کی بھی بات کو مانیں گے. اب بتائیے آپ. بات تو ہم لوگ سب کی مانتے ہیں یار. تو پھر آپ بات مانیے نا، لوگوں کا لباس نہ دیکھیے. اور لباس کون سا اس کا شرعی برا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو شیطان کی بھی بات مانی ہے. اگر شیطان بھی صحیح بات بول رہا ہے تو ہم اس کی بھی مانیں گے. اگر کوئی مقرر ہے، اگر وہ تقریر کر رہا ہے کوٹ پینٹ پہن کے اور قرآن حدیث کی بات بتا رہا ہے، تو ہم اس کی بات کو لیں گے نا. اور کوٹ پینٹ میں آخر برائی کیا ہے؟ میری یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. پھر آپ بولنے لگ گئے جیسے سننا ہے صلی اللہ تعالیٰ نے بتا کے گئے کہ نہیں یہ بات، یہ بتائیے. کیا نہیں اللہ کے نبی نے مطلب بھائی یہ کب کہا کہ تم جینس نہ پہننا، کوٹ پینٹ نہ پہننا، فلانا پہننا، ڈھمانا پہننا؟ اللہ کے نبی نے ایک ہی لباس کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کوئی بھی لباس پہنو، اس کی کنڈیشن بھائی یہ ہونی چاہیے، اصول بیان کیے. حدیث سے تھوڑا بتائیے. اچھا ایک کام کیجیے بھائی، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر آپ کا ہے؟ اکاؤنٹ نمبر؟ ہاں اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجیے، میں آپ کو 50,000 روپے بھیج رہا ہوں. مجھے قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا پاجامہ سلوا کے دے دیجیے. قرآن اور حدیث سے کرتا پاجامہ سلا کے دے دیجیے. کیا بول رہے ہیں؟ میں آپ سے بھائی کان میں سانڈے کا تیل ڈال لیجیے اور سیدھے سنیے. مجھے قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا پاجامہ سلوا کے دے دیجیے، اور جو کرتا پاجامہ آپ سلوائیں گے اس کی دلیل مجھے چاہیے قرآن حدیث میں. میں نے بولا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک دکھائیے جس میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ یہ کوٹ پینٹ پہن کے بیان کرتے. تو ارے میرے بھائی، جب کوٹ پینٹ تھا ہی نہیں اس زمانے میں تو بیان آدمی کہاں سے کرے؟ بس وہی بات ہے نا، جب تو وہی تو بات ہے. بھائی میں آپ لوگ کی طرح نہیں ہوں نا کہ اپنے گھر سے بھی ان کو بنا دوں میرے بھائی. تو پھر ہم لوگ کیوں پہنے؟ تو پھر ہم لوگ کیوں پہنے والا کوٹ؟ اچھا آپ کی عورتیں جو آج جو مطلب بھائی یہ برقع پہن رہی ہیں، ذرا وہ ہم کو ذرا آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں دکھا دیجیے. جو یہ برقع پہنا جا رہا ہے، ستارے لگے ہوئے اور بالکل نائٹی کی طرح درست، ٹھیک ہے کہ برقع پہننے والی عورتوں کو مطلب برقع ڈھانکنے کے لیے ایک دوسرا برقع بھائی اوڑھنا پڑے، ایسے برقعے کی دلیل آپ لا دو. میں کیا پوچھ رہا ہوں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں آپ کے سوال کا بھائی میں آپ کے سوال میں آنسر دے رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے. آپ دے رہے ہیں تو آدمی کی طرف آئیے نا. آپ نے کہا کہ سب پہننے کے فرمان، تو بتائیے وہ کون سی حدیث ہے؟ بھائی آپ پھر وہی چیز، میری بات آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کسی بھی کپڑوں کا لباس کا نام لے کے نہیں بیان کیا، اصول بیان کیے. اصول کہ کیسا لباس ہو ایسا لباس ہو، اس میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے. پہلی چیز ہونی چاہیے کہ اگر مرد ہے تو بھائی ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے، کپڑے اس کے ڈھیلے ہونے چاہیے، بدن کا اعضا نہیں جھلکنا چاہیے،
کپڑے اتنے باریک نہ ہو کہ اندر تک بھائی سامنے والا دیکھ لے. آدمیوں کے لیے بھائی ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے. تو یہ سب اصول بیان کیے نا. صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا کہ کوٹ پہنو. ارے تو اللہ کے نبی نے بھائی کرتا پیجامہ پہنو یہ فرمایا. چلیے بتائیے. تو آج اللہ کے نبی نے شیروانی, کرتا پیجامہ, علی گڑھیا ٹوپی, علی گڑھیا پیجامہ, کبھی آج تک یہ سب پہنا؟ ارے میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ ارے آپ کیا پوچھ رہے ہیں, میرے کو کیا معلوم میرے بھائی. آپ پوچھ رہے ہیں, آپ جانیے نا. میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں, میں کیا پوچھ رہا ہوں, میرے کو نہیں معلوم آپ کیا پوچھ رہے ہیں. ارے کیا آپ کو کون سا ہے کیا میرے بھائی شاہد بھائی, مطلب اتنی مطلب عقل کے گھوڑے آپ نہ دوڑائیے, ٹھیک ہے. ہم کو لگ رہا ہے عقل سے آپ پیدل ہیں. آپ کی ایک سمپل سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. کوٹ پینٹ پہننا شریعتاً حرام ہے, اور اس میں کون سی بھائی علت پائی جاتی ہے آپ ہمیں بتائیے. تو میں نے تو بولا نا, نہیں کل کو آپ کہہ دیں گے کہ اللہ کے نبی نے کب کہا کہ میرے بھائی وہ مطلب آم کا پنا پیو, کولڈ ڈرنک پیو, لسی پیو, تو یہ سب ہم کہاں سے دلیل آپ کو دیں گے؟ ارے آپ نے خود کہا نا کہ رسول اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں بھائی ایک ہی بتائیے, کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے, ارے یار کسی چیز, اب اللہ کے نبی نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ, پاک چیزیں کھاؤ. اب یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ لسی پیو اور وہ دہی بڑے کھاؤ, امرتی کھاؤ, جلیبی کھاؤ, تو یہ سب نہیں کہا نا. ایک ایک چیز کا نام نہیں لیا ہے. جو حلال ہے وہ کھا سکتے ہیں, لیکن آپ آئٹم کا نام مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوٹ پینٹ کہاں لکھا ہوا ہے. کوٹ پینٹ ایک آئٹم کا نام ہے, کپڑے کا نام ہے, لباس کا نام ہے. آپ وہ نام مجھ سے پوچھ رہے ہو. اس کو کوٹ پینٹ بنا دیں گے, کوٹ پینٹ پہننے میں کیا غلطی کیا ہے میرے بھائی؟ آپ غلطی نہیں بتا رہے ہو. مطلب بھائی ہم کو لگ رہا ہے آپ نے بھائی ایک دم چپل جوتا پہن لیا, بھاگنے کی تیاری کر لی آپ نے. فرمایا کہ ہاں پہن سکتے. آپ میرے بھائی کوٹ پینٹ میں کمی کیا ہے آپ یہ بتائیے. ارے کتنے دیوبندی بریلویوں کی شادی ہوتی ہے, وہ اپنی شادی میں بھائی کوٹ پینٹ پہن کے جاتے ہیں. مطلب آپ لوگوں نے کرتا پاجامہ کو پکڑ کے اس کو مطلب سنت بنا لیا ہے. باقی جو کوئی اور لباس پہن لے وہ آپ کے نزدیک بدعتی ہے, انگریز کی اولاد ہے, اور وہ مطلب وہ عیسائی ہے, یہودی ہے, غیر مسلم ہے. حد ہے میرے بھائی. مطلب کیا دین آپ کی اماں دہیج میں لے کے آئی تھی کیا, جو آپ کے من میں آئے گا آپ بنا دو گے؟ آپ تو الٹی بات کرنے لگ گئے بھائی. آپ الٹی نہیں, آپ کے الٹے سوال کا سیدھا جواب ہے. کیا دین بھیا آپ کی جاگیر ہے کہ آپ کچھ بھی اپنی عقل سے فیصلہ کر لو گے؟ آپ کر رہے ہیں نا دین میں, تو یہ آپ کر رہے ہیں, ہم لوگ نہیں. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کوٹ پینٹ الحمدللہ جو قرآن حدیث میں لباس کے اصول آئے ہیں بالکل بھائی اس سے ثابت ہے. ثابت ہے کوٹ پینٹ بالکل میرے بھائی, جو اصول ہیں اصول کے حساب سے ثابت ہے. اچھا دلیل دیجیے کون سی؟ ہاں, اللہ کے نبی نے کہا کہ مرد ٹکنوں کے اوپر پہنے. تو آج الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا لیکچر آپ دیکھ لیجیے گا, یا بہادر عمران کا دیکھ لیجیے گا, یا ایڈوکیٹ سید کا دیکھ لیجیے گا. یہ لوگ جب پینٹ پہنتے ہیں تو الحمدللہ وہی ٹکنوں کے اوپر ہوتی ہے. اور اس کا دوسرا اصول کیا ہے کہ لباس اتنا ڈھیلا ہو کہ بدن کا ڈھانچہ نہ پتا چلے. تو آپ اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی ہمارے جو بھائی اسکالر ہے اگر وہ کوٹ پہنتے ہیں, پینٹ پہنتے ہیں, تو وہ اتنا ڈھیلا ہوتا ہے کہ اس سے بدن کا اعضاء ہی نہیں پتا چلتا ہے. تیسرا اصول, اتنا باریک نہ ہو کہ بدن کے اندر کی جو کھال ہے بھائی وہ لوگوں کو دکھے. تو کوٹ اتنا موٹا کپڑا ہوتا ہے کہ بھائی بدن کے اندر کا دکھتا ہی نہیں ہے. چوتھا اصول کہ بھائی وہ ریشم کے کپڑے نہ ہو, ریشم پہننا مردوں کے اوپر بھائی یہ حرام ہے. تو کوٹ پینٹ بھائی وہ ریشم کا تو کوئی بنوا کے پہن نہیں رہا ہے, تو کہاں سے بھائی یہ غلط ہو گیا؟ اب آپ بتائیے. تو میں نے یہی کہا نا تو کہ آپ جو بول رہے ہیں تو ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لباس بتا کے گئے تو وہ لباس کیوں نہیں پہنتے؟ کون سا لباس بتا کے گئے بتائیے, کون سا لباس بتا کے گئے بھائی؟ لباس کا نام نہیں بتایا, لباس کے اصول بتائے میرے بھائی. یہی تو اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے وہ تو ہم لوگ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ماننے پہ چلتے ہیں کہ الگ چلتے ہیں؟ مجھے یہ بتا. ہم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو بتائیں اس پہ چلتے ہیں, جو صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کیا اس پہ چلتے ہیں کہ الگ سے چلتے ہیں؟ یہ بتائیے. آپ کہاں چل رہے ہیں؟ ارے میرا کہاں چل رہا ہے, میں آپ کو پوچھ رہا ہوں تو آپ تو میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چل آپ نہیں رہے, پوچھ میرے سے رہے. عجیب میرے بھائی منڈل دماغ ہے آپ کا. جواب مانگنے آیا ہوں اور آپ تو جواب دے تو دیا. آپ کیا آپ کی طرح ماتم کروں بنا محرم کے, اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا؟ حد ہو گئی میرے بھائی, حد ہو گئی. مطلب یار
खुद अपने मतलब मंतिक कयास से अपने दिल में फैसला कर लेते हो कि कोट पैंट पहनना गलत है, फिर जब सामने वाला पूछता है गलत है तो काहे के लिए गलत है, तो आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन आप तो बातें सिर्फ अपनी भाई हमने जवाब आपको दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन अब मतलब आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो इंसान भाई असलियत में सो रहा होता है उसको हिला के उठा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहा होता है ना वो कभी नहीं उठेगा, और आप सोने का नाटक कर रहे हैं। कोई सोने का नाटक नहीं कर रहा है। अच्छा एक चीज आप बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, कोट पैंट में एक शरई गलती बता दीजिए आप। मैं इतनी देर से आपसे भाई मैं एक ही चीज पूछ रहा हूँ, कोट पैंट में एक शरई कमी बता दीजिए, गलती बता दीजिए, वो आप बताइए। कोट पैंट में कमी क्या है, कोट पैंट पे बात कीजिए अभी आप। कोट पैंट तो मैं तो कह रहा हूँ ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं पहना, ना कोई। तो अल्लाह के नबी ने शेरवानी और कुर्ता पैजामा भी कभी नहीं पहना। तो मैंने कब कहा कुर्ता पैजामा की मैंने बात ही नहीं की। तो आपके उलमा लोग तो मेरे भाई कुर्ता पैजामा पहन के भाई वो तकरीर देते हैं ना, तो उनके ऊपर तो इल्जाम नहीं है। जो कोट पैंट पहन के पैंट शर्ट पहन के अगर तकरीर दे रहा है तो उस पर आपका इल्जाम है, तो ये कौन सा दोगलापन है भाई? इल्जाम होना चाहिए तो सब पे होना चाहिए ना भाई, कुर्ते पैजामे वाले पे भी, शेरवानी पे भी, कोट पैंट वाले पे भी, पैंट शर्ट वाले पे भी, सब पे इल्जाम होना चाहिए। मतलब कुर्ता पैजामा वाले को सेव कर लिया, बाकी सबको अंधेरे में डाल दिया। तो फिर बात को घुमाए रहे क्यों आप? भाई आप खुद मेरे भाई घूमे हुए हैं, असल में आप अकल से पैदल है मेरे भाई। खड़ा हूँ कहीं, आप खाली सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप क्या सवाल कर रहे हैं आपको भी नहीं मालूम है। आप खाली सवाल कर रहे हैं क्योंकि आपको टाइम पास करना है, दिन समझना नहीं है। बता ही नहीं सक रहे भाई, बता दिया है। अभी इस ऑडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, सुनने वाले फैसला कर लेंगे कि इतना बेहतरीन जवाब मैंने आपको दिया है। अब वो नहीं आपकी समझ में आ रहा है तो जिंदगी में आपकी समझ में नहीं आएगा। और आप झूठ मूठ तोहमतें लगा रहे हैं, ये मौलाना वो। क्या मैंने तोहमत लगाई? मैं फिर से आपसे सवाल करता हूँ शाहिद भाई कि कोट पैंट में क्या शरई गलती है? कोट पैंट में क्या शरई गलती है बताइए। गलती? अरे मैंने तो बोला ना, अल्लाह के नबी ने कपड़े का नाम नहीं बताया कि मेरी उम्मत तुम लोग से यही कपड़ा पहनना। अल्लाह के नबी ने भाई वो लिबास के उसूल बताए। करते हैं तो अरे भाई लिबास के बाब है, ठीक है, लिबास के बाब में जाके आप पढ़िए ना कैसे लिबास मर्दों को पहनना है, कैसे लिबास औरतों को पहनना है। आपको कुछ आता जाता ही नहीं, कौड़ी का इल्म नहीं है, आप अपनी अक्ल से भाई वो सवाल पैदा करके मुझसे पूछ रहे हो। पहले मैंने आपको पूछा था, जो आपने बताया कि हाँ जायज है, तो मैंने पूछा आप बताइए, दलील दीजिए, कोई हदीस की बताइए। तो दलील दे तो दी ना मेरे भाई। कोट पैंट पहनना जो हदीस में भाई उसूल आए हुए हैं लिबास के, उसके ऊपर फिट बैठ रहा है। अगर उसमें एक भी उसूल में कमी होती तो भाई वो शरई गलत हो जाता। आप उसको गलत साबित कर दीजिए, हम उसको पहनना छोड़ देंगे। करते हैं वही करते हैं ना आप लोग। तो आप साबित कीजिए ना गलत है मेरे भाई, हम पहनना छोड़ देंगे, वादा है आपसे। कोट पैंट कुछ जला देंगे आज। अरे पहनना छोड़ दें वो आपका मैटर है, मैं क्या पूछ रहा हूँ। हम आज कोट पैंट के ऊपर पेट्रोल डाल के माचिस मार के आग लगा देंगे। आप खाली एक गलती बता दो कि कोट पैंट पहनना कहाँ से हराम है। ये कोई ये नहीं हुआ। नहीं तो बताओ ना कोट पैंट। भाई कोट पैंट को आप टारगेट बनाते हो, कोट पैंट वाले आदमी को देख के आप अंग्रेज बना देते हो, तो आखिर कोट पैंट की गलती क्या है ये तो बताओ। अंग्रेजों की अलामत है, किसी को भी पूछ लीजिएगा जाके। क्या चीज? बात क्या है? अंग्रेजों की अलामत है तो कोट पैंट लगाना। तो यार अंग्रेज तो पानी भी पीता है, तो आप पानी पीना छोड़ दीजिए। तो मेरी बात अंग्रेजों की अलामत है ना, अंग्रेज तो खाना भी खाता है, आप खाना खाना छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनिए। अंग्रेज तो भाई वो पेशाब भी करता है भाई, आप पेशाब करना छोड़ दीजिए। और बहुत सारे अमेरिका के मुस्लिम अंग्रेज हैं जो भाई 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए। बात घुमा रहे हैं आप। हाथ है मेरे भाई वाकई में यार अल्लाह रहम करे मुकल्लिदों के ऊपर। मतलब जाहिल मुकल्लिदों के अंदर वाकई में एक पैसे का इल्म नहीं है। किसी ने सही कहा है कि मुकल्लिद जाहिल होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किए वो आप करते हैं भाई। अल्लाह के नबी का नाम अपनी गंदी और नापाक जबान से आप ना लीजिए। आप एक नंबर के झूठे मक्कार आदमी है। आपको नबी की ना सीरत मालूम है, ना नबी का लिबास मालूम है, ना अल्लाह के नबी ने लिबास पे कौन कौन से उसूल बताए, कौन कौन से आदाब बताए, ना ही आपको वो मालूम है। आप अपनी अक्ल से सवाल बना के बस करते जा रहे हो और जवाब देने के बावजूद उसको नहीं मान रहे हो। इसको कहते हैं कि हक आ जाने के बावजूद अगर उसको कोई ना माने तो भाई उसके लिए सही नहीं रहता है। तो आप तो बोल रहे हैं ये वो। भाई आपको मालूम है जो काफिर होता है, काफिर का माना क्या होता है?
تو میں نے کیا سوال کیا؟ کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، تو بات گھماتے اور انکار بھائی کس چیز کا کرنے والا؟ حق کا انکار کرنے والا۔ تو آپ کے پاس میں نے حق بات بتا دی ہے اور آپ اس کو دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں مانتے ہو صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہو، تو صحیح معنی میں کافر تو آپ ہوئے کیونکہ آپ نے حق کا انکار کر دیا۔ کبھی بھی ارے کوٹ پینٹ میں شرعی غلطی کیا ہے ابھی تک آپ بتا ہی نہیں پائے؟ کتنی شرم کی بات ہے بھائی، ڈوب مریے چلو بھر پانی میں جا کے آپ۔ مطلب سوال آپ کوٹ پینٹ پہ کرتے ہیں، غلط آپ کوٹ پینٹ کو بتاتے ہیں، لیکن ایک بھی غلطی آپ نہیں بتا پائے کوٹ پینٹ میں، کتنے شرم کی بات ہے۔ میں نے تو بولا نا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی نے کوٹ پینٹ پہننے سے کہاں منع کیا؟ آپ یہ بتائیے نا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بھائی کب فرمایا کہ تم لوگ کوٹ پینٹ کو نہ پہننا یہ حرام ہے تمہارے اوپر؟ کہاں کہا؟ ارے صلی اللہ تعالیٰ سے لباس کا بھی تو بتا کے گئے، تو میں نے یہی تو ہاں تو لباس کے آداب تو میں بھی بتا رہا ہوں نا، تو مجھ سے شرط آپ کیوں لگا رہے ہیں کہ نہیں کوٹ پینٹ کا الفاظ بتاؤ؟ اللہ کے نبی کے دور میں کوٹ پینٹ تھا کیا؟ تو سنو گے صلی اللہ نہیں، اللہ کے نبی کے دور میں کوٹ پینٹ موجود تھا؟ اگر اللہ کے نبی کے دور میں کوٹ پینٹ موجود ہوتا اور اللہ کے نبی اس کو نہ پہنتے، صحابہ اس کو نہ پہنتے، تو انشاءاللہ ہم بھی نہ پہنتے، لیکن جو چیز اللہ کے نبی کے دور میں موجود ہی نہیں تھی تو اس سے کیا میٹر ہے؟ نہیں کوٹ پینٹ پہنا صحابہ کرام، کوٹ پینٹ پہنا آپ کا مطلب ہے؟ بھائی پھر سے سن لیجئے، اللہ کے نبی کے زمانے میں کوٹ پینٹ اگر موجود ہوتا اور اس کو اللہ کے نبی بھی نہ پہنتے، صحابہ بھی نہ پہنتے، تو انشاءاللہ ہم بھی نہ پہنتے، لیکن وہ موجود ہی نہیں تھا، وہ تو بعد میں ایجاد ہوا نا۔ اور جو کوٹ پینٹ آج کی تاریخ میں ہمارے اسکالر پہن رہے ہیں، وہ حدیث میں جو لباس کے اصول آئے ہیں اس کے ایک دم مطابق اس کو سلوا کے پہن رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا جا رہا ہے بھائی؟ کیوں پہن رہے ہیں؟ آپ کے گھر کی عورتیں ساڑیاں پہنے تو صحیح ہیں، آپ کے جو دولہے لوگ ہیں اپنی بارات میں کوٹ پینٹ پہن کے جائیں تو ٹھیک ہے، آپ کے خاندان کی شادی ہو آپ باراتی بن کے جاؤ کوٹ پینٹ پہنو تو صحیح ہو، لیکن اگر ہمارے عالم دین اگر اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو پبلک میں بتا رہے ہیں اور اسلام کو تھوڑا اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے الحمدللہ انہوں نے اگر کوٹ پینٹ پہن لیا ہے تو وہ آپ لوگ کے حساب سے بہت بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے، حد ہے میرے بھائی، آپ بہت بڑے جاہل ہیں بھائی، ٹائپ پاس ہے۔